بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ دبئی کے ولی عہد دبئی ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں کورونا کے مریضوں کے لیے قائم کیے گئے فیلڈ ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ہاسپٹل کے قیام سے امارات کے کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ دبئی ہاسپٹل میں اس وقت کورونا کے مریضوں کے علاج کے لیے 4 سے 5 ہزار بستر دستیاب ہیں۔ اس کی گنجائش 10,000 بستر تک بڑھانا ہے۔ دوستو، UAE میں اب تک 14 مراکز میں 8,14,000 افراد کے ٹیسٹ ہو چکے ہیں۔ جاپان میں کورونا سے متاثر ہونے والے لوگوں کو اپنا ٹیسٹ کروانے سے قبل 1 ہفتے تک انتظار کرنا پڑا تھا۔ ایسے لوگ جو یہ سمجھتے ہوں کہ شاید وہ اس سے متاثر ہو چکے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے کہ پہلے یا تو اپنے محلے میں کسی عوامی صحت مرکز سے اپنے گھرانے کے ڈاکٹر سے مشاورت کریں۔ ٹیسٹ کو ضروری سمجھے جانے کی صورت میں انہیں پھر مقررہ طبی اداروں میں بھیجا جاتا ہے، لیکن ٹیسٹ کروانے میں طویل وقت انتظار کرنے کی شکایات آ رہی ہیں۔ چونکہ نئے متاثرہ افراد کی تعداد میں اضافہ جاری ہے، کئی اضلاع نے کہا ہے کہ ٹیسٹ میں 4 یا 5 روز تک لگ سکتے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے چین پر الزام لگایا کہ چین نے وبائی صورتحال کے بارے میں گمراہ کن اور غیر شفاف معلومات فراہم کی۔ دراصل ان کا یہ بیان ملک کے دوسرے متعدد سیاستدانوں کی طرح اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈالنے کا ایک بہانہ ہے۔ اسی دن امریکی بحریہ کا کہنا تھا کہ روز ویلٹ نامی ایئر کرافٹ کے فوجی عملے کے 655 ارکان کورونا سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس سے قبل ایک فوجی اس وبائی بیماری سے جاں بحق بھی ہو چکا ہے۔ امریکہ کے 4 اہم ایئر کرافٹ پر کورونا کی تصدیق شدہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی 41 ریاستوں کے 150 فوجی اڈوں پر اس سے متاثرہ مریض سامنے آئے ہیں۔ سعودی عرب کے کئی علاقوں میں شدید بارش ہوئی ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ مکہ مکرمہ ریجن کے مختلف شہروں میں بارش جاری ہے۔ امکان ہے کہ پیر تک یہ سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ کویت نے کورونا بحران کے باعث ملک میں مقیم غیر ملکیوں کو متعدد سہولتیں دینے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کے تمام صوبوں میں شعبہ اقامہ کے دفاتر بند ہونے کے باعث ملک میں بیرون ملک میں موجود اب اقامہ کے حامل افراد کو سہولتیں دینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزوں کو 31 مئی تک توسیع کی جا رہی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO نے کہا ہے کہ بعض یورپی اور امریکی ممالک میں سماجی پابندیوں کو مرحلہ وار ہٹایا جانا قابل تحسین ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم چینی شہر ووہان میں جانوروں کی منڈیوں کے دوبارہ فعال بننے کی خبروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اس قسم کی منڈیوں کا بند رہنا لازمی ہے۔ بعض ممالک میں وبا کا زور ٹوٹنے کے حوالے سے اچھے اشارے مل رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے قریب امریکی سائنسدانوں نے پانی کی گہرائی میں تیرنے والا دنیا کا سب سے طویل جاندار دریافت کیا ہے۔ اس کی لمبائی 11 منزلہ عمارت سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین نے اسے دنیا کا سب سے طویل سمندری جاندار قرار دیا ہے، جس کی لمبائی 45 میٹر یا 150 فٹ کے قریب ہے۔ اس کی موٹائی ایک عام ڈنڈے جتنی ہو سکتی ہے۔ امریکہ کا ایک طیارہ بردار بحری جہاز پر کھلے سمندر پر کورونا پھیلنے کے واقعے نے امریکیوں کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ امریکہ سے ہزاروں میل دور سمندر کے درمیان اس بحری بیڑے پر اس کا پہنچنا امریکیوں کے لیے حیرت کی بات ہے۔ اس واقعے کے بعد جہاز کے کپتان تھامس موڈلے کو برطرف کر دیا گیا ہے۔ اس بحری جہاز USS روز ویلٹ پر موجود 600 سے زائد افراد ممکنہ طور پر کورونا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ چند روز قبل 103 نیوی کے افراد کے کورونا کا شکار ہونے کی تصدیق کی گئی تھی۔ امریکی اخبار کے مطابق ویتنام کی دانا ننگ بندرگاہ میں اس طیارہ بردار بحری جہاز کو لنگر انداز ہونے پر ملاحوں کے ذریعے اس تک یہ پہنچا۔ ویتنام کے خاتمے کے بعد کسی بھی امریکی طیارہ بردار بحری جہاز کا اس ملک کا دوسرا دورہ ہے۔ دانا ننگ کی بندرگاہ کی چوکیاں اتنی چھوٹی ہیں کہ اس سائز کا جہاز ان میں لنگر انداز نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے جہاز بندرگاہ سے باہر کھڑا کر کے جہاز کے عملے نے ساحل تک پہنچنے کے لیے چھوٹی کشتیاں استعمال کی۔ عملے کے ارکان نے اسی شہر کے ہوٹلوں میں رہتے ہوئے تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، چونکہ کورونا کے لیے 14 دن علامتوں کے ظاہر ہونے کے لیے مقرر ہیں۔ اس لیے اس عرصے میں طیارہ بردار جہاز جاپان اور فلپائن کے لیے سامان لاتا اور لے جاتا رہا۔
اس کے بعد 24 مارچ کی صبح سویرے بحری جہاز میں لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اعلان کیا گیا کہ جہاز پر موجود کچھ اہلکار کورونا کا شکار ہو چکے ہیں۔ بھارتی بحریہ کے 21 اہلکاروں میں کورونا کی تشخیص ہوئی ہے اور تمام افراد کو ان کے رہائش گاہ پر ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے۔ ممبئی کے علاقے میں قائم نیول بیس میں اس کے پھیلاؤ کے سبب 21 اہلکاروں میں اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ متاثر ہونے والے تمام اہلکاروں میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی، تاہم ٹیسٹ مثبت آنے والے ایک فوجی سے ملنے والے کئی اہلکاروں کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے اکثر کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، اور اب تمام متاثرہ اہلکار زیر علاج ہیں۔ تمام متاثرہ اہلکاروں کو ان کی رہائش گاہ میں ہی لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، جن کے اپارٹمنٹ ایک ہی بلاک میں ہیں اور وہاں کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ ایبولا کی دوا نے کورونا کے خلاف کام کر دکھایا۔ امریکہ میں تجرباتی دوا لینے والے مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ امریکی ادارہ صحت نے جانوروں میں دوا کے تجربات کامیاب ہونے کی تصدیق کی ہے۔ آسٹریلیا نے بھی چین میں کورونا کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے کیے جانے والے عالمی ادارہ صحت کے اقدامات پر سوال اٹھاتے ہوئے آزادانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان کا ملک اس بارے میں بھی جاننا چاہتا ہے کہ ووہان، جسے کورونا کا ابتدائی مرکز سمجھا جاتا ہے، وہاں عالمی ادارہ صحت نے کیا کارروائیاں کی۔ ہمیں کچھ معلومات درکار ہیں جس کی نشاندہی آزادانہ تحقیق سے ہو سکتی ہے۔ دوستو، آسٹریلیا نے وہی خدشات ظاہر کیے ہیں جن کا اعتراف امریکی صدر ٹرمپ بھی کر چکے ہیں، جس کی وجہ سے انہوں نے عالمی ادارہ صحت کی امریکی فنڈنگ بند کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ امریکہ اور برطانیہ پاکستان میں پھنسے اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے پروازیں شروع کرے گا۔ اسلام آباد اور کراچی سے واشنگٹن ہوائی اڈے پر اپنے 2200 سے زائد شہریوں کی وطن واپسی کے لیے 6 چارٹر پروازیں چلائے گا۔ اپنے شہریوں کو پاکستان سے واپس لانے کے لیے یہ دوسرا مرحلہ ہوگا۔ اس سے قبل اسلام آباد اور کراچی سے گزشتہ ہفتے کے دوران 785 امریکی شہریوں کو واپس وطن لایا گیا تھا۔ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگنگ میں گارمنٹس فیکٹریوں میں کام کرنے والے ہزاروں مزدوروں نے کورونا کے باعث لاک ڈاؤن کے دوران کام اور اجرت دینے کے لیے احتجاج کیا ہے۔ بنگلہ دیش دنیا میں گارمنٹس کے شعبے میں چین کے بعد دوسرے نمبر پر ہے، لیکن کورونا کے باعث اس مد میں ہونے والی برآمدات میں کمی سے مالی سال میں 6 ارب ڈالر کے نقصانات کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر موجود ریٹیلرز اور دنیا بھر سے دیے گئے آرڈرز کو کمپنیوں نے منسوخ کر دیا ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے کورونا کے باعث ہونے والے نقصان کو دیکھتے ہوئے کمپنیوں کی مدد کے لیے گزشتہ ماہ 28 کروڑ 80 لاکھ ڈالر کے پیکج کا اعلان کیا تھا تاکہ ملازمین کو تنخواہیں ادا کی جا سکے۔ دوسری جانب فیکٹری مالکان کا کہنا تھا کہ یہ پیکج ان کے لیے ناکافی ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے لوگوں کو سماجی تقریبات سے روکنے اور منتشر کرنے اور لاک ڈاؤن کو یقینی بنانے کے لیے فوج کو بھی سڑکوں پر تعینات کر دیا ہے۔ جاپان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ابھی یہ تعین کیا جانا کافی قبل از وقت ہے کہ آیا کورونا کے پھیلاؤ سے نپٹنے کے لیے ملک گیر اقدامات مطلوبہ اثر ڈال رہے ہیں یا نہیں۔ انہیں یہ یقین ہے کہ اگر نئے انفیکشن کی تعداد کم بھی ہوگی تو پھر بھی یہ ہرگز صفر پر نہیں ہوگی۔ انہوں نے خبردار کیا کہ انفیکشن کی یہ چھوٹی لہریں کچھ وقت کے لیے جاری رہیں گی۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ کورونا سے بچے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بچے اس ماحول میں شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہو رہے ہیں اور ان کے اثرات ان کی آئندہ زندگی میں ان کا پیچھا کرتے رہیں گے۔ 60% بچے ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جہاں لاک ڈاؤن ہے، اسکول بند ہیں اور وہ گھر سے باہر تازہ ہوا میں سانس نہیں لے سکتے۔ اسکولوں میں صرف تعلیم ہی نہیں ملتی بلکہ انہیں وہاں کھانا بھی ملتا ہے۔ اب یہ سب کچھ بند ہے۔ دنیا کے 143 ملکوں کے 50 کروڑ بچے اسکول لنچ سے محروم ہیں۔ اسکول بند ہونے کی وجہ سے ان کی ذہنی صحت پر بہت دباؤ ہے اور یہ خاندانی جھگڑوں سے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 3 ریاستوں کے لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ چین سے کورونا پر غلطی ہوئی ہے، اب اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ چین نے جان بوجھ کے کچھ غلط کیا ہے تو اس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہوگا۔ چین کو کورونا کے حوالے سے شفافیت ثابت کرنا ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ چین کو کورونا کا ڈیٹا شیئر کرنا چاہیے تھا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر غلطی تھی تو غلطی ہوتی ہے، لیکن چین اگر جانتے بوجھتے ہوئے ذمہ دار ہے تو پھر یقینی طور پر اس کے نتائج آنے چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ کیا یہ غلطی تھی جو کنٹرول سے باہر ہوگی یا جان بوجھ کر کی گئی سازش ہے؟ دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔
کورونا کے باعث پیدا ہونے والے مالی بحران سے نپٹنے کے لیے جرمنی نے چھوٹے کاروبار کرنے والے افراد کے لیے ہنگامی امداد کا اعلان کیا تھا، تاہم آن لائن فراڈیوں نے متعدد سرکاری ویب سائٹس کلون کر لی۔ جرمن حکومت نے ذاتی کاروبار کرنے والی چھوٹی کمپنیوں کی مدد کے لیے 50 ارب یورو کے ہنگامی پیکج کا اعلان کر رکھا ہے۔ فراڈیوں نے سرکاری ویب سائٹ کی کلوننگ یا نقل کر کے ہو بہو ایک جعلی ویب سائٹ تیار کر لی، یعنی جب بھی کوئی درخواست دہندگان غیر دانستہ طور پر اس غیر سرکاری ویب سائٹ پر امداد کی غرض سے اپنی معلومات درج کرتا تو وہ تمام معلومات فوراً نوٹ کر لی جاتی تھی۔ بعد ازاں اصلی ویب سائٹ پر نام، پتہ، ملازمت اور ٹیکس نمبر کے ساتھ مختلف بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات شامل کر کے امداد کے لیے درخواست جمع کرا دی جاتی تھی۔ اس کو کسی تنظیم کے ذریعے چلایا جا رہا تھا جو کہ شاید اب جرمنی سے باہر جا چکی ہے۔ ایسے ہی اور افراد کورونا کی ہنگامی صورتحال کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، مثال کے طور پر جعلی مصنوعات فروخت کرنا، نقلی ہیلتھ ورکرز بننا وغیرہ، کیونکہ ان دنوں زیادہ تر افراد گھروں سے آن لائن کام کر رہے ہیں۔ دفاعی اتحاد نیٹو کا کہنا ہے کہ حالیہ کچھ عرصے کے دوران یورپ میں ٹیکنالوجی کے حساس سیکٹر میں چینی سرمایہ کاری میں اضافہ یورپی سلامتی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ مغربی ٹیکنالوجی کو چینی کمپنیوں سے بچانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ نیٹو نے مزید کہا کہ اس کو سوویت یونین کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، لیکن ٹیکنالوجی پر کنٹرول کے حصول کی کوشش شدید ہو رہی ہے۔ برطانیہ کے سابق انٹیلیجنس سربراہ کے بیان کے ساتھ ایسی رپورٹیں بھی سامنے آئی ہیں کہ برطانیہ ہی کی سیمی کنڈکٹر چپ ڈیزائنر کمپنی اپنا دفتر چین منتقل کرنے کا سوچ رہی ہیں۔ اس کمپنی کو سن 2017 میں ایک ایسی پرائیویٹ ایکوٹی نے خریدا تھا جسے چینی کمپنی کی حمایت حاصل تھی۔ دوسری جانب یورپی ممالک کے چین کے ساتھ اقتصادی روابط ایک ایسے دور میں بھی بڑھ رہے ہیں جب معاشی گراوٹ یا ریسیشن کی فضا پیدا ہو چکی ہے۔ اس تناظر میں یورپی یونین اور ان کے اتحاد نیٹو نے خبردار کیا ہے کہ وہ اس چینی سلسلے کو روکیں جس کے تحت ہمیں خریدا جا رہا ہے۔ آنے والے وقت میں یہ اس براعظم یورپ کے لیے مشکلات کا باعث بن سکتی ہیں۔ مقبوضہ وادی کے ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول پر بھارت اور پاکستان افواج کے درمیان گولہ باری کے تبادلے کے نتیجے میں ایک شہری زخمی ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز 11 بجے بھارتی فوج نے شہری آبادی پر بلا اشتعال گولہ باری شروع کر دی۔ گولہ باری کے نتیجے میں کرنی سیکٹر میں ایک 18 سالہ نوجوان زخمی ہو گیا۔ پاک فوج نے بھارتی گولہ باری کا بھرپور جواب دیتے ہوئے ان کا منہ خاموش کرا دیا۔ علاقے میں سخت کشیدگی ہے اور لوگوں میں بے چینی پائی جا رہی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔